چینجلنگ، ایک دہشتناک عفریت کی کہانی۔ اپنی کہانیوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں حقیقی واقعات کا سہارا لیتا تھا، اس لیے اپنے ارد گرد گہری نظر رکھتا تھا کہ کہیں کوئی انہونی ہو تو اسے اپنے الفاظ میں ڈھال سکوں۔ آج اسی سلسلے میں تھانے آیا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ مجھ تک پہنچا تو شروع میں بھی دہل گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تاہم پولیس اور مقامی لوگوں کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ سو اپنے ایک عزیز کی سفارش کرا کے میں جیل میں قید اس شخص سے ملنے پہنچ گیا۔ سفارش چونکہ تگڑی تھی، اس لیے مجھے ملاقات اور انٹرویو کے لیے کافی وقت مل گیا۔ جب اس شخص کو میرے سامنے لایا گیا تو اس کو دیکھ کر ایک بار پھر مجھے اس واقعہ پر شک گزرا۔ وہ شخص بظاہر کافی معقول اور شریف شکل و صورت کا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، تاہم دنیا ایسی انہونیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کا ریکارڈنگ سسٹم آن کر کے اس کے سامنے رکھا۔ میں آلیان کیانی ہوں، چھوٹی موٹی کہانیاں لکھتا رہتا ہوں، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ جی میں جانتا ہوں آپ کو، چند ایک کہانیاں بھی پڑھی ہیں، اس نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ شکریہ جناب، کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ میں سیدھا اصل مدعا پر آنا چاہتا تھا۔ بہروز خالد ہے نام میرا، اس نے جواب دیا۔ کیا جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ ایک انسان اس قدر ظالمانہ کام کرنے کے بعد بھی کس طرح اتنا مطمئن رہ سکتا تھا؟ آپ کو اور آپ کے اطمینان کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہو؟ کہیں کسی دباؤ کی وجہ سے تو اپنے سر نہیں لے رہے یہ الزام؟ میں مزید تصدیق چاہتا تھا۔ کیسا دباؤ؟ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں نے جو کیا میں اسی بات کا اعتراف کر رہا ہوں۔ عجیب انسان تھا، کس سکون میں تھا۔ میں تھوڑی دیر تذبذب کا شکار ہوا۔ وجہ بتا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جانے دیں، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میرا یقین نہیں کریں گے۔ میری وجہ کو محض ایک بہتان تصور کریں گے، باقی لوگوں کی طرح۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ میں باقی لوگوں میں سے ہوتا تو یہاں تک نہ آتا۔ وجہ جاننے ہی آیا ہوں تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ میں نے جواب دیا۔ نہیں، آپ کہانی کی تلاش میں آئے ہیں، تاہم میں ایک شرط پر ہی آپ کو وجہ بتاؤں گا، اس نے کہا۔ کیسی شرط؟ کیونکہ آپ کی تحاریر میں نے پڑھ رکھی ہیں، اس لیے ایک موہوم سی امید ہے کہ آپ میری بات پر یقین کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وجہ بیان کرتے وقت آپ درمیان میں بولیں گے نہیں۔ اوکے، پھر اس سے پہلے ایک بار دہرا دیں کہ آپ پر الزام کیا ہے، میں نے کہا۔ الزام نہیں، سچ ہے۔ میں نے واقعی اپنے 8 سالہ بیٹے کا قتل کیا ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے انہیں آگ لگائی ہے۔ ایک بار پھر اطمینان، یعنی اس شخص نے اپنے سگے بیٹے کا نہ صرف قتل کیا بلکہ لاش کے ٹکڑے کر کے جلایا بھی۔ اس کے باوجود وہ مطمئن تھا۔ ایک رائٹر کی نگاہ سے میرے لیے ایک بہترین کہانی ثابت ہو سکتی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ اب میں وجہ کی جانب آیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر ایک لمبی آہ بھر کے شروع ہوا۔ آج سے لگ بھگ 8 سال پہلے میرا گھرانہ خوشیوں میں نہا گیا جب میرا بیٹا مہروز پیدا ہوا۔ وہ ہماری شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے پورا خاندان خوشی سے سرشار تھا۔ ہم میاں بیوی، میرے والدین اور بہن بھائی سبھی اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ بہت خوبصورت تھا، بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح تھا۔ شیطانیاں، کھیلنا کودنا، لاڈلا ہونے کی وجہ سے ضد کرنا وغیرہ سب عام سی باتیں تھیں۔ سکول جانے لگا، پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ خاموش رہنے لگا،
تنہائی پسند بننے لگا۔ آدھی آدھی رات تک اس کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ضد خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ شروع میں تو ہم نے سمجھا کہ بچہ ہے، کسی وجہ دباؤ کا شکار ہوگا، لیکن پھر ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کی ماں اسے کھانے پر بلانے اس کے کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر اندر گیا تو اپنی بیوی کو سر پکڑے فرش پر بیٹھا پایا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ فرش پر گلاس کے ٹکڑے پڑے تھے۔ بیوی کی مرہم پٹی کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ مہروز نے ہی اس کے سر پر گلاس مارا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ جب ماں نے اصرار کیا تو اس نے حملہ کر دیا۔ میں غصے میں تلملاتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بستر پر اوندھا پڑا سو رہا تھا۔ فرش پر خون سے لکھا ہوا تھا "گو اوے"۔ میں ایک لمحے کو ڈر گیا۔ صبح ہوتے ہی میں مہروز کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ تاہم وہاں پہنچتے ہی وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح لگنے لگا۔ سائیکیٹرسٹ نے محض ذہنی دباؤ کہہ کر اور چند ادویات دے کر ہمیں رخصت کر دیا۔ جیسے ہی اسپتال سے باہر نکلے وہ میری جانب دیکھ کر عجیب طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ میں اس لمحے اپنا غصہ پی کر رہ گیا۔ وہ پانی پینے کے لیے تھوڑی دیر کو رکا، پھر گویا ہوا۔ اگلے چند دن کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ ہم سمجھے کہ وہ ادویات کے زیر اثر اب معمول پر آنے لگا تھا، سو ایک رات تھوڑا چینج لانے کے لیے میں نے اسے اس کے دادا دادی کے ہاں بھیج دیا۔ رات کے کسی پہر مجھے ماں کا فون آیا۔ وہ خاصی گھبرائی اور سہمی ہوئی تھی۔ مجھے فوراً سے پہلے پہنچنے کا کہا۔ دل ہی دل آیات کا ورد کرتے دوڑتے بھاگتے میں وہاں پہنچا۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ برآمدے کا فرش خون آلود تھا۔ ماں کو آوازیں دیتا میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی کچن سے اس کی نحیف سی آواز آئی۔ میں اس طرف کو بھاگا۔ جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا وہ مجھ سے لپٹ کر رو دی۔ اسے سنبھالتے میری نظر سامنے فرش پر پڑے ابا جان پر گئی تو میری روح کانپ اٹھی۔ ان کا بازو کندھے سے کٹا ہوا تھا۔ خون بے تحاشا بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایمبولینس کے لیے کال کی اور ماں کو پانی پلا کر مہروز کے بارے میں پوچھا تو اس نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا جسے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایمبولینس پہنچنے تک ماں نے روتے روتے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے مطابق مہروز اور ابا جان باہر باغیچے میں گھوم رہے تھے۔ جب ان کے چیخنے کی آواز آئی ماں دوڑ کر وہاں پہنچی تو دیکھا ابا جان خون آلود زمین پر گرے پڑے تھے۔ ان کا بازو کٹ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ مہروز ہاتھ میں کلہاڑا اٹھائے ایک طرف کھڑا چپ چاپ انہیں گھورے جا رہا تھا۔ ماں نے کسی طرح مہروز کو بیٹھک میں بند کیا، پھر ابا جان کو سہارا دے کر کچن میں لے گئی۔ اپنی بات روک کر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے اطمینان کر رہا تھا کہ میں انہماک سے اسے سن رہا تھا۔ ماں رو رو کر کہتی رہی مہروز پر کسی آسیب کا سایہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا تھا۔ آسیب کے سائے ایسے نہیں ہوتے، یہ کچھ اور ہی تھا۔ خیر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ابا جان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ مہروز کا پہلا قتل تھا۔ مہروز کا پہلا قتل؟ میں اب مزید چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ دوستو، اس کہانی کی بقیہ کے ساتھ اور مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل اردو کہانی گھر سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری تمام کہانیاں بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔